نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام و عزیز ساتھیوں، بڑا مبارک اور بڑا عظیم مہینہ جو عظیمت و فضیلت کے اعتبار سے تمام مہینوں پر فوقیت اور افضلیت رکھتا ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے جس کو ہم رمضان کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، گزشتہ ہفتے بھی رمضان المبارک کے مہینے پر کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ اس مہینے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور جتنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس مہینے میں ہو جائے گی، اتنے اور مہینے میں وہ فضیلت اور برکات اطاعت کی حاصل نہیں ہوگی۔ اس مہینے میں سب سے اہم عبادات دو ہیں جو اسی مہینے کے ساتھ خاص ہیں۔ نمبر 1 روزہ اور نمبر 2 تراویح۔ یہ سب سے اہم عبادت ہے اس مہینے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی شخص نے رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس روز چھوڑے ہوئے روزے کی فضیلت ان تمام روزوں میں حاصل نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا مقام اس مہینے میں روزہ رکھنے کا ہے۔ انسان ایک روزہ چھوڑ دے، اب اس کے بدلے اپنی تمام زندگی میں تمام ایام میں روزہ رکھتا رہے تو وہ تمام روزے اس روزے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے جو رمضان کا روزہ چھوڑا ہے۔ تو عزیز دوستو، رمضان کے مہینے میں دو اہم عبادات ہیں، روزہ اور تراویح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر روزہ رکھا جائے، اور جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے ایسے روزہ رکھا جائے گا تو پھر اس روزے کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے برکات، اس کے انوارات انسان پر نازل ہوگی۔ اور اگر صرف فرض ہی پورا کرنا ہے تو فرض تو پورا ہو جائے گا لیکن ثواب سے محروم ہوگا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے، علماء نے لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت سے روزے دار ایسے ہیں ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی ان کو ثواب نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، ان کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے روزہ تو رکھا ہے، صبح سے شام تک بھوکے تو رہے ہیں، پیاسے تو رہے ہیں، لیکن انہوں نے کارنامے جو روزے میں کرنے تھے وہ غلط کر دیے، چغل خوری کی، جھوٹ بولا، نماز نہیں پڑھی، اس کے علاوہ بہت سی جو برائیاں ہیں وہ اس نے روزے کی حالت میں کی ہے، تو روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، صرف بھوکا اور پیاسا رہنا اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، رمضان کا روزہ یہ بڑا اہم روزہ ہے، اس لیے رمضان کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی جتنی قدر ہو سکے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے کی صحیح طریقے سے قدر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ قدر دانی کے ساتھ گزارے تو یہ مہینہ اس کے لیے باعث فیض اور باعث استفادہ ہوگا۔ لیکن اگر اس کو غلط طریقے سے گزارے گا تو پھر یہ مہینہ عذاب بھی بن جائے گا۔ دوستو، ایک روزہ، دوسری ہے تراویح جو اس مہینے میں ہوتی ہے، اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ دو سنتیں ہیں تراویح کے بارے میں۔ ایک تو ہے پورا قرآن کا سننا، یہ ایک سنت ہے۔ دوسری سنت ہے پورے مہینے تراویح کا پڑھنا، یہ دوسری سنت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں، ہمارے نوجوان طبقے میں یہ بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ 6 دن کا قرآن سنا دیا، 7 دن کا سن لیا، 8 دن
کا سن لیا، 10 دن کا سن لیا، 15 دن کا سن لیا، اور پھر اس کے بعد تراویح کی چھٹی، اور سوچ لیتے ہیں کہ بس ہمارا سنت ادا ہو گئی، ہم نے تو 10 دن کا قرآن سن لیا تھا، ہم نے تو 12 دن کا سن لیا تھا، 15 دن کا سن لیا تھا۔ ایسا نہیں، قرآن سننا ایک الگ سنت ہے، اور پورے مہینے تراویح کا پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں پورے مہینے تراویح پڑھنی ہے، اور ایک پورا قرآن ایک مرتبہ سننا ہے، یہ سنت ہے۔ تو عزیز دوستو، جو لوگ 10 دن کا سن کر اپنا فرض نماز پڑھے اور گھر چلے گئے، فرماتے ہیں اس نے سنت ایک تو ادا کر لی، کون سی؟ قرآن سننے والی، لیکن پورے مہینے تراویح کا پڑھنے والی اس نے سنت کو ختم کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو ہمیں اگر قرآن بھی پورا سننا اور تراویح بھی پوری پڑھنی ہے، تب جا کر وہ تراویح کی سنت اور رمضان المبارک کا جو حق ہے اس کو کچھ ادا کر سکے گا۔ لیکن دوستو، ہم 10 دن 12 دن 6 دن 8 دن سننے کے بعد بالکل ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے اب تراویح کی مکمل سنت ادا کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، پورے رمضان تراویح کا پڑھنا، لگاتار پڑھنا، متواتر پڑھنا، یہ سنت ہے، اس کو نہ چھوڑا جائے۔ اسی طریقے سے پورا قرآن کا سننا، یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ دونوں کو ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ عزیز دوستو، آج ہم تراویح جب پڑھتے ہیں، یہ جو لوگ 10 دن 8 دن 11 دن 12 دن کا قرآن سنتے ہیں، تو قرآن سننا کیسے ہے؟ یہ بھی ذرا امام کی سورہ فاتحہ پوری ہونے سے پہلے نیت کا باندھنا مقتدی پر ضروری ہے۔ اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اب اس کے بعد قرآن شروع کر دیا اور ہم نے نیت نہیں باندھی، تو ہماری قرآن پورا ہونے کی سنت چھوٹ گئی ہے۔ اسی لیے جو لوگ 10 دن کا سنتے، وہاں یہ چیز زیادہ دیکھی گئی ہے کہ امام صاحب نے نیت باندھ لی، ہمارے پاؤں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، ہم پیچھے بیٹھ کر اپنا بیٹھے رہتے ہیں یا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تب ہمیں ہوش آتا ہے، چلو اب رکعت نہ چھٹ جائے، اب نیت باندھ کر ہم رکوع میں جاتے ہیں۔ ہم نے یہ تو تراویح کی 20 رکعت تو پوری ہو گئی، یہ سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو قرآن سننے کی سنت تھی وہ چھوٹ چکی ہے۔ جتنا امام نے پارا پڑھا، پاؤ پارا، آدھا پارا، 2 رکوع 3 رکوع 1 رکوع 5 لائن 10 لائن، جتنا بھی اس نے قرآن پڑھا ہے وہ قرآن تمہارا چھٹ گیا اور وہ سنت ترک ہو گئی۔ بس اب ہم نام کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن سنا ہے۔ اللہ کے یہاں اللہ کے فرشتوں نے اس چیز میں ہمیں لکھا ہی نہیں کہ ہم نے قرآن پورا سن لیا، انہوں نے تو ہمیں ترک سنت میں لکھ دیا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ کوئی، اس لیے میں کہتا ہوں، قرآن، عبادات، دین، اطاعت، یہ کوئی کھیل کود کا نام نہیں ہے، لہو و لعب کا نام نہیں ہے، موج مستی کا نام نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ کوئی کھیل کود کا مہینہ نہیں ہے یا ہنسی مذاق کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو ایک عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتار دیا۔ وہ کتنا بڑا عظیم مہینہ ہوگا، قرآن کتنی بڑی کتاب، جس نبی پر اترا وہ نبی سید الانبیاء، جس شہر مکہ میں اترا وہ تمام شہروں کا سردار بنا دیا، جس مہینے میں اترا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل قرار دے دیا، جس رات میں اترا لیلۃ القدر وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ تو وہ کتنی بڑی کتاب جس مہینے میں اتر رہی ہے، تو اس مہینے میں کی فضیلت کتنی ہوگی۔ آج ہم اس مہینے کو عزیز دوستو کھیل کود موج و مستی میں گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں طریقہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے ہی اعتکاف میں بیٹھ جاتے، اور پورے مہینے اعتکاف میں آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے، پورے مہینے اللہ کی عبادت آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ تو کتنا عظیم مہینہ، کتنا مبارک مہینہ ہوگا جس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے خاص کر رہے ہیں۔ آج ہم اس مہینے کو کھیل کود کے لیے خاص کرتے ہیں، موج مستی کے لیے خاص کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا سننا یہ تو ایک چیز ہو گئی، قرآن کریم کا سننا تراویح کے اندر پورا سنت ہے، لیکن جب کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو یا امام خطبہ دے رہا ہو، خواہ نکاح کا خطبہ ہو، جمعے کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، یا قرآن پڑھا جا رہا ہو، جو لوگ وہاں بیٹھے ان کے لیے ضروری ہے
کہ وہ قرآن کو سنے، باتوں میں مشغول نہ ہو۔ اگر وہ باتوں میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ علماء نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے اور سننے والے وہاں موجود ہو، وہ سن رہے ہو، تو ان کے لیے ضروری اور لازم ہے وہ قرآن کریم کو خاموش ہو کر سنے۔ اگر وہ باتیں کرتے ہیں تو وہ گنہگار ہوگے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ واقعہ پہلے بھی بیان فرمایا ہوگا، جب نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے تو کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار شور مچایا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، لغو باتوں میں مشغول ہوتے تھے تاکہ قرآن کی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور فرمایا قرآن کی اس آیت میں ہم ان کو سخت عذاب دیں گے جو قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے آوازوں کو بلند کر رہے ہیں اور قرآن کے سننے کے اندر وہ ایک بت پیدا کر رہے ہیں، خلل پیدا کر رہے ہیں تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ، بچوں سے کوئی رونا نہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں، یہ تو پھول ہے۔ رونا نوجوان کا ہے جو بالغ ہو چکا ہے، یہ انہی کی حرکتیں ہیں۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہم لوگ پیچھے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ بتائیے کیا یہ ہمارا ایمان ہمیں گوارا دیتا ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو جس پر ہم یہ یقین رکھتے ہو یہ کتاب اللہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے، دنیا میں سب سے عظیم کتاب ہے، اس میں کوئی تحریف و تبدیل نہیں کر سکتا۔ کوئی قرآن کریم پر تہمت لگا دے، بیعت بھی کرتے، ہم اس کے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور ہم خود کام وہ کر رہے ہیں جو کفار و مشرکین کیا کرتے تھے۔ اور کس مہینے میں کرتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں۔ امام قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم پیچھے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ڈبل گناہ ملتا ہے۔ نمبر ایک تو گناہ اس کا ملتا ہے کہ باتیں کر رہے ہیں، قرآن سننا واجب ہے۔ دوسرا جو لوگوں کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے اس کا بھی گنہگار وہی شخص ہوتے ہیں۔ تیسرا گناہ کیسا ہوتا ہے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے، یہ بھی گناہ گار ہم ہوتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کو موج مستی میں نہ کاٹیں۔ ہم اپنے خیالات کو دیکھیں، اپنے حالات کو مد نظر رکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے مستقبل کو پہچانیں، اپنا آنے والا زمانہ پہچانیں کہ کیا حالات ہو رہے ہیں۔ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، برکات کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو اپنے اوپر برسانے والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے اس میں وہ کام کرے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر ہو، اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو۔ ایسے کام اس مہینے میں کرے، ایسے نہ کرے کہ رحمت کے بجائے غضب نازل ہو جائے، رحمت کے بجائے عذاب نازل ہو جائے، اللہ کی رحمت کے بجائے زحمت ہم پر نازل ہو اور ہم مصیبت اور مشقتوں کے اندر پڑ جائے۔ ایسی چیزوں سے اس مہینے کے اندر پرہیز کریں۔ تو عزیز دوستو، روزہ ہم رکھیں، تراویح ہم مسلسل پڑھے، اور قرآن کریم اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے 6 دن 7 دن 8 دن 10 دن، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جنہیں سفر کرنا ہے، کہیں جانا ہے، اپنا بھی 6-7 دن کا قرآن سن لے، پھر اس کے بعد جہاں انہیں تراویح ملے وہاں اپنا تراویح پڑھ لے۔ ہر آدمی کے لیے نہیں۔ مسجد میں اگر ہمارے پاس طاقت نہیں، استطاعت نہیں، ہم 8 9 10 دن کا قرآن نہیں سن سکتے، ہم تھک جائیں گے، اپنا مسجد میں آرام سے قرآن سنیں۔ 27 دن کا پورے مہینے تراویح بھی پڑھ لے گا اور پورے مہینے اس کا قرآن بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ بہتر اور اصل طریقہ ہے عزیز دوستو۔ لیکن دوست معلوم نہیں ہم کہاں اور کدھر جا رہے ہیں۔ ہم وہاں جاتے ہیں موج مستی کے لیے اور کھیل کود کے لیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کھیل کود کتاب نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، اے انسان، میں نے تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے تو تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تو سمجھ بیٹھا ہے کہ تجھے کھیل کود اور موج مستی کے لیے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، اللہ نے جو ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دنیا فنا ہوگی، ختم ہوگی، آج ہے کل ہم نہیں ہوں گے۔ انسان جیتا ایسا ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مرتا ایسا ہے کبھی جیا ہی نہیں۔ مٹی میں ڈال آئیں گے، 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد بچے بھی بھول جاتے، کوئی کتنا بھی بڑا دیندار مفتی مولوی عالم ہو، اتنا تو ہو سکتا ہے وہ ایصال ثواب کر لے، لیکن بھول جاتے کیا ہمارا باپ بھی تھا کبھی، ماں مر گئی، بھول جاتے ہیں سب۔ یہ ہمارے ساتھ خود حالات ہیں۔ یہ ایک اللہ نے انسان کی فطرت پیدا کی ہے، اگر یاد رہے تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔
کتنے غم ہوتے ہیں۔ بیوی مر جائے 1 سال 1.5 سال تک غموں کا پہاڑ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بھول جاتا ہے تھی بیوی، یہ تو پتہ رہتا ہے ہاں ایک ٹائم میری بیوی تھی، میرے بچے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر انسان کو دوستو اس لیے کہتا ہوں انسان جیتا ایسا ہے جیسا کہ کبھی مرے گا نہیں، یعنی ایسے ایسے کارنامے کرتا ہے بھول جاتا ہے کہ مرنا بھی ہے، اور مرتا ایسا ہے پھر لوگ بھول جاتے کبھی وہ دنیا میں تھا بھی یا نہیں۔ تو عزیز دوستو ایسے کام کیے جائے جو اللہ کی بارگاہ میں، جو دنیا ہمارے لیے کبھی فنا نہیں ہوگی، آخرت والی دنیا جو کبھی فنا ہونے والی نہیں، اس کی تیاری کی جائے۔ وہ تیاری کا مہینہ ہمارے سامنے رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کو خرافات میں، کھیل کود میں، موج و مستی میں، نہروں پر جا کر بات چیت کر کر نہ گزارے، بلکہ اللہ کی عبادت کر کر جہاں تک ہو سکے اللہ کی عبادت کر کر گزارے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔